جزاک اللہ خیر سر. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے آج ہمارا آخری لیکچر ہے اور ٹاپک ہے خاوند کے حقوق. اس سے پہلے ہم نے نکاح قرآن و سنت کی نظر میں، اس کے بعد مشترکہ حقوق نمبر 2 پہ اور نمبر 3 پہ بیوی کے حقوق، اور آج آخری ٹاپک ہے. کل انشاءاللہ ہم واپس قرآن پہ چلے جائیں گے، سورہ اعراف. ایک بات آپ سب لوگ یاد رکھیں، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں اور جس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں بڑے محبت اور شفقت سے اس کو سمجھانا چاہیے. میاں بیوی کو سمجھائے، بیوی میاں کو سمجھائے کہ بھائی یہ حقوق جو ہیں یہ ادا نہیں کریں گے تو آخرت میں ہمیں بہت بڑا خسارہ ہوگا. لہذا حکمت یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ اس میں نحل میں، ہاں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ. اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کو بلاؤ حکمت اور بڑی نصیحت کے ساتھ. کبھی بندہ جب آپ اس کو حکم کے درجے میں بات کریں گے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. آپ اس کو بڑے محبت سے سمجھائیں کہ یہ ہے دنیا اور بہتری کا ہمارے معاملات کا حل، اور پھر اسے کہیں کہ نہیں مانے گا، آپ اس کو دعوت دے کے حکمت سے اور بڑے محبت اور شفقت سے آپ کا اجر ثابت ہو گیا. نہیں مانتا وہ اللہ کے ہاں جائے گا. لیکن اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ دین سے دور ہوتا ہے، میرے رویے سے کہ میں اس کو دین کو بتانے میں اس کو پہلے مخالف صف میں کھڑا کرتا ہوں، پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ نہیں 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 تم جہنم میں جاؤ گے، تم یہ جاؤ گے، تم وہ جاؤ گے. بھائی یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کون جہنم میں جائے گا؟ وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، کس قدر اس نے اطاعت کی ہے، حقوق ادا کیے ہیں اللہ کے اور بندوں کے. ہمارا کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کا حق ادا کرتے. باقی خود اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دے. تو میں نے یہ تمہید اس لیے آپ کو بتائی ہے کہ حقوق کے بارے میں ہم چیمپئن بننا چاہتے ہیں کہ اور دوسروں کے جو فرائض ہیں نا اس کی تو ہمیں بڑی فکر ہے، وہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا. لیکن ہم خود اپنے ذمے جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں، ان کو ہمیں کرنا چاہیے سب سے پہلے. اللہ نے اسی کا مکلف ٹھہرایا ہے، دوسرے اپنے خود جواب دیں گے. لہذا اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے میاں بیوی کو، بیوی میاں کو یہ نصیحتیں کرے، یہ حقوق تازہ بتازہ رہیں. اب آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ بھی موجود ہیں، پرانی آیات بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، تو اس طرح لوگوں کو سمجھائیں. تو آپ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھاتے ہیں. حالانکہ خالق کائنات ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، حکم دے کے بتا دیتا ہے یہ ہے حکم، یہ ہے اس کے فائدے، یہ نہیں کرو گے یہ اس کے نقصان ہے. تو اب ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خاوند کے حقوق کیا ہیں. خاوند کے حقوق کا مطلب ہے بیوی کے فرائض کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا عورت مرد کی ہر بات کی فرمان برداری کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اطاعت، یہ چاہے والدین بھی کہیں تو اس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، میاں ہو یا کوئی بھی ہو. آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. میاں بیوی کو دیکھ لیں، آپ حکومت کو دیکھ لیں، کارفرزادوں کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اور جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر
انسان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں آج پوری امت مسلمان میں دیکھ سکتے ہیں، خاص کر اپنے ارد گرد مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو آج بے سکونی، بے اطمینانی، پریشانیاں ہیں، یہ صرف اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیت 34 میں بتایا، اور فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، یہ مرد کے لیے حکم ہے اور عورت کا حق۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت شروع کر دیں یا مطیع ہو جائیں، فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ وَسِيلًا، تو پھر ان پر دست درازی کے بہانے مت تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ بندے کو انسان اس لیے بنایا کہ وہ اس کو سارے آداب، اس کی فطرت نیک رکھے، لہذا اگر خاتون نے خانہ وہ شرافت کا رویہ اختیار کرے، مرد کو فوراً اس سے پہلے کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان اللہ کان علی کبیرہ، وہ رب جو ہے، میرا اللہ جو ہے، وہ انتہائی، میں تو اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے نا کہ مجھے گھر میں ایک درجہ بڑھ کے دے دی ہے، اللہ بہت بڑا ہے، میں نے اس کو حساب دینا ہے، کبیرہ، اس کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ آپ خود پڑھ لیں گے اور اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ اس کی خلاف ورزی ہم سے نہ ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے پڑھ لی ہوگی اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، ترمذی کی حدیث ہے، ذرا آپ غور فرمائیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کے اس تعلق کو، اور پھر عورت کو کیا حکم دیا ہے۔ اگر میں کسی دوسرے کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ، یہ حکم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کا مفہوم جو اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، دونوں میاں بیوی، اور دین کی پوری پابندی کرتے ہیں۔ بیوی میاں کا اور میاں بیوی کا اتنی عزت ہے دل میں ہوتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اس کے غلام بن جائیں، اس کی خوشنودی میاں کو بھی اور بیوی دونوں، یہ ان کا مقصود ہو، آپ یقین مانیں اس گھر میں کم سے کم جھگڑا ہوگا، کم سے کم، لیکن شرط اخلاص ہے، ذات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کی رضا مقصود ہے بس۔ تو آپ غور فرمائیں، یہ کام اگر ہم کرتے کیا ہے، ہم نے ساری شادیاں فلمی دیکھی ہیں، ہم نے مغرب کا طرز زندگی دیکھا ہے، میاں وہ چاہتا ہے، بیوی وہ چاہتی ہے، اور آپ دیکھ لیں آج کس قدر گھروں میں جھگڑے ہیں، طلاق کی بھرمار ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں، آپ کبھی سوچا آپ نے کہ ایک گھر کے اجڑنے سے، طلاق ہونے سے کیا بچوں کا حال ہوتا ہے، کیا گھر کی بربادی ہوتی ہے، کیا میاں کی بربادی ہوتی ہے، کیا عورت کی بربادی ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ نفس موٹا ہوتا ہے، خواہشات اپنی ذات کے پر مرکوز ہوتی ہیں، اللہ کی رضا مرکوز نہیں ہوتی، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں بڑی آسان ہیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بن جائے۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ خاوند کے متاع و مال، عزت و ناموس اور گھر کے جملہ امور میں اس کی محافظ ہے۔ ذرا دیکھیں آیت نساء کی 34، فالصالحات، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ صالح عورتیں۔ صالح عورت کون ہوتی ہے؟ جس کا ایمان بھی قرآن و سنت کے مطابق
اور ہر عمل اس کا مقصد عمل نیک عمل کرنا اور اللہ کو راضی کرنا. کان اطاعت، بالکل اطاعت شار، اللہ کی سب سے پہلے اور اس کے بعد اپنے میاں کی. حافظات للغیب، اور مردوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کی حفاظت کرنے والی. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان میاں کے سارے حقوق کی، اس کی غیر موجودگی میں بھی یہ اگر عورت بن جائے تو اس میاں کو اللہ کا کروڑ کروڑ شکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس قسم کی بیوی ہے. اور پھر مسلم کی حدیث آپ نیچے دیکھ لیں، اور عورت اپنے گھر خاوند کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگران ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو مردوں کے حقوق اور وہ عورتوں کے فرائض ہیں اور آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. اور اگر ان پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں تو آپ یقین مانیں یہ دنیا بھی بڑی امن کا گہوارہ، ہمارا گھر سب سے امن کی جگہ ہوگی، محبت کی جگہ ہوگی، مودت کی جگہ ہوگی. اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ ایسے جوڑے کو پھر وہاں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ رکھے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ نے کس قدر اصول دیے ہیں کہ جن پر چل کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں چین اور سکون حاصل کریں، اور ان کی نافرمانی کر کے یہ دنیا اور آخرت کی بربادی ہے جس میں آج ہم لتھڑے ہوئے ہیں. کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ یہ جو آگے نمبر 3 پہ لکھا ہے نا کہ عورت کے گھر میں رہنے، اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر باہر نہ نکلے، نظریں نیچی رکھے، اونچی آواز سے کلام نہ کرے، برائی سے اپنے ہاتھ کو روکے، اور زبان کو فحش کلامی کی بجائے رشتہ داروں اور احسان کے ساتھ احسان میں وہی معاملہ اختیار کرے جو اس کا خاوند اختیار کیے ہوئے ہے. اسی لیے جو عورت مرد کے والدین اور قرابت داروں کے ساتھ اچھی نہیں ہے وہ خاوند کے لیے اچھی نہیں ہے. اگر آپ ادب و احترام کا معاملہ کریں گے لوگوں کے ساتھ، لوگ آپ کے ساتھ کریں گے. تو یہ خلاصہ ہے نمبر 3 پر کہ ایک عورت کو مثالی عورت بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مغرب کی عورت کی آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے بازی سے عورتیں بیچاری کتنی گمراہ ہو چکی ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورہ احزاب کی 33 میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. آپ کے گھر میں آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. جو عورتیں گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں ان کو فرصت بھی نہیں ان الٹے سیدھے کاموں کو سوچنے کے لیے. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، اور دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. آج تو اگر آپ دیکھیں تو میک اپ کے سامان دور جاہلیت سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اس قدر استعمال ہو رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں جب امریکہ میں تھا نا تو میں تو کیونکہ گاؤں دیہات سے گیا، یہاں کراچی میں بھی بڑے دیندار گھرانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے چچا کو پرور جنت دے، بڑے نیک لوگ تھے ہماری چچا اور چاچی جن کے پاس میں رہتا تھا. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے میک اپ اور یہ ساری، وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ یہ جلد اللہ تعالیٰ نے بڑی نرم اور انتہائی خوبصورت بنائی ہے. جب آپ اس پر کیمیکل ملتے ہیں نا، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں خاص کر خواتین،
تو یہ جو چہرہ ہوتا ہے یہ اب اس کے اندر وہ پڑ جاتی ہیں، کھڈے بن جاتے ہیں، اور جب تک آپ اس پر میک اپ نہ کریں تو یہ پھر دوبارہ اس کی اصلی حالت نہیں آتی۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس میک اپ نے عورت بیچاری کے کتنے مسائل بڑھا دیے۔ خود اس کا چہرہ جو ہے وہ اب اس میک اپ کے بغیر، اگر وہ میک اپ کی عادی ہے تو اس کا چہرہ میک اپ کے بغیر جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے۔ یہ بات آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کوئی آواز نہیں بالکل آتی۔ صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر بالکل آپ۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل۔ جو بالکل سادگی میں بالکل خوبصورتی ہے وہ میک اپ میں کہاں سے ہے کیا اتنی؟ بات ہے، کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ نے وہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اس جلد کو صاف ستھرا رکھو، کوئی ضرورت نہیں کیمیکل ملنے کی اس کے اوپر۔ جو اللہ تعالیٰ نے سادگی میں حسن رکھا ہے اور جو اس کے اندر دائمی انسان کے لیے راحت رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ سر اب تو بات میک اپ سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کوئی ناک بنوا رہا ہے اور طرح سے، اور کوئی گالوں کا، اور کوئی کچھ، یہ بہت آگے نکل گئی ہے بات۔ تو اپنے لیے مصیبتیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک بڑی بات پسند آئی۔ اس نے کہا یہ ٹائی کا فائدہ بتائیں جی۔ اس نے کہا جب کھولتے ہیں نا ٹائی کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹائی پہنے ہوئے آدمی جو اپنا گلے کو، بھائی جو چیزیں ہمارے لیے ضرورت نہیں ہیں ان کو کیوں آپ استعمال کرتے ہیں؟ آپ یقین مانیں اس کے بغیر بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے، بندہ بہت فری فیل کرتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا اپنے لیے مصیبتیں پال رکھی ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں ہم ان پر چل کے زندگی گزاریں۔ سر یہ دیکھیں، جب شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، اور کیا مار دھاڑ کی ہوئی ہوتی ہے میک اپ کی، اور وہ کیا ہے جی 1-2 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جیسے منہ ہاتھ دھلتے ہیں تو وہ اس کی اپنی اصلیت نظر آ جاتی ہے نا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اللہ کا اور دین اور اس راستے پہ چلیں نا، تو میک اپ کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، جتنا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے نا۔ وہ ان کے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے، نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، اور اب اس وقت کو وہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ مومن ایک ایک لمحہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے حکم پر چلنے کے لیے ہر وقت پابرکاب رہتا ہے، اور اس کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ ان کی اور سر پیسے کا بھی تو اتنا ضیاع ہے نا، میک اپ کون سا خالی پیسوں کے بغیر ہوتا ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ چیزیں جب آج کے یہ لوگ اندر سے بڑے تنگ ہیں، آپ یقین مانیں۔ بالکل 50,000 لاکھ روپیہ تو یہ میک اپ کا لگ جاتا ہے پہلے دن کا۔ اب دیکھیں نا، یہ پیسہ اگر اللہ کے لیے حلال کمائی پہلے، پھر اس کو اللہ کے لیے خرچ کریں، کتنا معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ خود ان کو دل میں انفاق فی سبیل اللہ کر کے بندہ یاد رکھیں، یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے۔ جو پیسے سے انسان کو محبت ہے نا، اور ادھر اللہ سے محبت ہونی چاہیے، تو اللہ سے محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جس پیسے کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ لہذا ہمیں اللہ کے احکامات کی حکمتیں سمجھنی چاہیے، اور یقین مانیں جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق، آپ کو وہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ 10 کورس کا کھانا کھا کے اطمینان نہیں ہوتا جتنا ایک غریب کو کھانا کھلا کے مزہ آتا ہے۔ اب آئیے چلیں آگے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کیا معیار ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، کس بات کا؟ کہ انسان کتنا عفت و پاکیزگی کے کس لیول پر۔ یہ آیت سورہ احزاب کی 32 آپ کے سامنے ہے۔ وَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ، ایسی نرم زبان سے بات بھی نہ کرو
فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے. ذرا اندازہ کریں، آپ عورتوں سے بات کر رہے ہیں، بالکل آپ ہر ادب تمیز سب کچھ، لیکن جب مرد غیر مرد سے بات کر رہے ہیں، اپنے مرد کی بات نہیں کر رہا، غیر مرد سے بات کر رہے ہیں، ٹکے ٹھیک سے جواب دے لو، بس بات ختم. کم سے کم الفاظ اور زبان ایسی کہ اس کو کسی طرح کی بھی بدگمانی نہ ہو، نعوذ باللہ. یہ جو سورہ نور کی 31 اور 32 آیت ہیں، 31 میں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حکم ہے، اور 32 میں مردوں کے لیے یہی حکم ہے. آپ ذرا اس کو دیکھیں، کبھی سوچیں، کبھی غور کریں کہ یہ رب کے کتنے عظیم احکامات ہیں. ساری خرابی شروع ہوتی ہے جب آپ کی نظریں بے قابو ہوتی ہیں، اور جب ان نظروں کو قابو کر لیتے ہیں، قابو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ آپ کسی کو نظر بھر کے دیکھیں، نہ کوئی آپ کو نظر بھر کے دیکھیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ جو معیار قائم ہوتا ہے. ایک حدیث جب میں نے پڑھی اور اس پر عمل شروع کیا، آپ یقین مانیں مجھے اللہ کی حکمتیں سمجھ آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی خاتون ہو اور تم اللہ کے لیے اس پر نظر نہ ڈالو، اپنی نظر بچا لو، اللہ تمہارے دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون پیدا فرما دیتے ہیں. بالکل برحق ہے. بڑے سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے آدمی جب اپنی نظر کو بچا لیتا ہے. اور اب ذرا یہاں پڑھیں اس آیت کو، سورہ نور کی. آپ 31 آپ کے لیے، 32 مردوں کے لیے، ہمارے لیے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں، ان للمومنات، ان عورتوں، مومن عورتوں کو بتا دیجیے. یعنی کل کہہ کا مطلب ہے کہ اس میں تاکید ہے، اس میں اللہ کے حکم کی پابندی کا جو ہے وہ یقین شامل ہے. کیا بتا دو؟ یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو بچا کے رکھیں. نمبر 1. نمبر 2، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نمبر 3، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو کچھ ویسے ظاہر ہو جائے. یہ آگے جو ہے اس آیت نہیں ہے، ترجمہ ہے، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، کس قدر شرم و حیا پر زور ہے. اس لیے کہ یہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. ہم جو برائیوں سے بچتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں کہ کیسا ممکن ہے کہ اس مالک کی ہم وہ کریں، نافرمانی کریں. تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا معیار کتنا زبردست ہے شرم و حیا کے حوالے سے. اور یہ سب سے بڑی جو بات ہے نا، وہ کہ یہ ہماری جو ساری بے حیائیاں ہیں، شرم چھوڑنے کے، وہ صرف شادی نہ کرنے کی وجہ سے یا فحاشی اور انسانی مبتلا. اگر ان حدود کے اندر رہیں جو اللہ نے بتائی ہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تو پھر آپ دیکھیں کہ معاشرہ کس طرح شرم و حیا والا بنتا ہے. کوئی سوال، کوئی اس کامنٹ جو اس حوالے سے آپ کرنا چاہیں؟ سر میں تو سوچ رہی ہوں اس حوالے سے کہ بھی یہ استغفر اللہ کہ جو عورتیں میرج ہال میں جا کر ایسے بے پرد اور اتنی خوبصورت بن کر آتی ہیں اور بے پرد ہو جاتی ہیں اور بہر ایک پاس پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو ذرا پھر خیال نہیں آتا اور گھر میں وہ دیندار ہوتی ہیں اور پردے سے ہوتی ہیں، باہر جب جاتی ہیں شادی ہوتی ہے. اصل میں وہ آپ یقین مانیں جو آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. وہ
اندر گھر میں جو نماز پڑھتی ہیں یا جو کوئی بھی نیکی کا کام کرتی ہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اور جو آپ بتا رہے ہیں، جو منظر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بے حیائی کی انتہا ہے. لہذا ہمیں نمازیں پڑھ کے پھر نمازوں کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر سورہ نور کی اس آیت پہ عمل کیا جائے تو جو نور اور جو چہرے کی چمک اللہ تعالیٰ عورت کے چہرے پہ ڈال دے، اسے کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میں نے کتنی خواتین کو، مومنہ عورتوں کو دیکھا ہے کہ ان کے بغیر میک اپ کے اتنے چمکتے ہوئے بہت خوبصورت چہرے ہو جاتے ہیں وہ اللہ سے دیکھیں نا، تعلق کی وجہ کوئی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی بناوٹی چیز، آرٹیفیشیل، اصلی رب نے چہرہ بہت خوبصورت بنایا ہے، آپ صرف اس کو پاک صاف رکھیں. بات یہ ہے کہ آج انسان اپنی نفس کا خواہش وہ بن گیا ہے غلام. اگر اللہ کی احکام کی غلامی کرتے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا. آپ خود دیکھیں، نام و نہاد تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، مخلوط محفلوں کو دیکھ لیں، یہ جو عورتیں دفتروں میں کام کرتی ہیں ان بیچاریوں کی حالت دیکھ لیں. ان کو چھوڑ دیں جو اسکولوں کے پردے میں آتی ہیں، اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، وہ جو دین کی حدود کے اندر رہ کے کام کرتی ہیں. باقی جو لوگ اس سے آزادی حاصل کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے لیے بربادی کے سارے سامان کر لیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہم کوشش کریں کہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کا پابند بنائے جو اس کے اپنے احکامات ہیں، اور ہم ان سے سختی سے رک جائیں جس سے منع کیا ہے. نماز تو نماز وہی ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے فحاشی سے بھی اور برائی سے بھی. اگر انسان نماز کے ساتھ یہ دونوں کام کر رہا ہے تو یقین مانے وہ نمازیں اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا. نماز کا تو ایک مقصد ہے. سر یہاں مرد بھی تو موجود ہوتے ہیں نا، جن مرد کو شکوہ ہے عورتوں سے، وہ بھی تو سوال کریں نا، تاکہ عورتیں جو غلطیاں ان میں ہیں وہ اپنی دور کر لیں. میڈم بات یہ ہے، اگر مرد دین کی غیرت رکھتا، ایمانی غیرت رکھتا، تو کبھی اپنی بیوی کو ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں دیتا، کبھی بھی. وہ خود بھی مجرم ہے اللہ کا، اور دنیا اور آخرت میں اس کی بربادی بھی یقینی ہے. کیوں؟ یہی بیویاں پھر کل اس کو سبق سکھاتی ہیں، یہی اولادیں جو ان کو دین میں تربیت نہیں کرتا، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ماں باپ کی. سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اور ہمارے معاشرے میں یہ جو ٹرینڈ ہے، اس کی وجہ سے گھروں کی جو سکون ہے وہ کتنے برباد ہو رہے ہیں. کیونکہ بے شوہر شک باہر جاتا ہے اور وہ جب یہ میک اپ زدہ عورتوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ گھر آ کے اپنی وہ جو بیچاری معصوم بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر کمپیریزن شروع کر دیتا ہے. کیونکہ اس کی تو اتنی سینس نہیں ہوتی کہ وہ جو اس نے باہر عورت کو دیکھ کے آیا ہے جس نے نقلی آئی لیشز اور یہ لگائے ہوئے ہیں، تو وہ پھر اپنی بیوی کو جو ہے نا اس سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ان کے درمیان میں جو ہے نا ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. ایک دیہاتی گیا شہر میں، اس نے وہ ایسی عورتیں جب دیکھی تو گھر آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگا، بھئی ہمارے گھر میں تو حیوان ہے، ہم نے تو آج دیکھا ہے عورت کیا ہوتی ہے. یہ ہے انسان کا بگڑنا. یہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، کبھی آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ کتنے برحق ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز بڑی آپ ذرا غور سے سنیں. رب العالمین نے یہی تو امتحان ہے، بھلا کیا آزادی دے دی انسان کو، اختیار دے دیا، حکم میرا یہ ہے، چلو گے دنیا اور آخرت کے دونوں فائدے حاصل کر لو گے. اگر اس پہ نہیں چلو گے تو نقصان تم اپنا کرو گے، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے.
دیکھیں ایک حدیث ہے بڑی پیاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری دنیا اتنی نیک ہو جائے جتنے فرشتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے فرشتے تو برائی کرتے ہی نہیں ہیں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اگر ساری دنیا فرشتے بن جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فائدہ کس کا ہوگا؟ خود انسانوں کا ہوگا۔ اچھا، پھر فرمایا اگر یہ سارے بگڑ کے شیطان بن جائیں پھر بھی میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ حاکم وہ ہے، ایک حکم سے تہس نہس کر دے گا، کوئی اس سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کوئی اس کو عاجز کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کے سامنے دیکھیں یہ دنیا کا عجوبہ ہے کہ 2023 میں امریکہ کس طرح بھاگا ہے اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ افغانستان کو چھوڑ کے، جوتے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ کیوں؟ وہ طرز زندگی انسان کو بے غیرت بناتا ہے۔ یہ مفلسی میں بھی رہ کے انسان کو اللہ کے چلنے والا بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے، وہ دنیا میں غالب ہو کے رہتا ہے، تاریخ گواہ ہے اس پر۔ تو اس لیے یہ اللہ کے احکامات بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ یہ قرآن، یہ سنت، اس پہ عمل، یہ دنیا کی سب سے خوش قسمتی یہی ہے۔ آپ کے پاس ساری دنیا ہے نا، آپ قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہے تو آپ دنیا کے بدترین انسان ہیں۔ دنیا آزمائش ہے، آپ اس دنیا کو اللہ نے بنایا، دنیا کی حقیقت آپ قرآن کے ایک ایک پیج پہ دیکھیں، کتنی عارضی، کتنی انسان، مال و دولت تو آزمائش، اولاد ہے تو آزمائش، حسن ہے تو آزمائش، اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہے تو آزمائش، اقتدار ہے تو ہر چیز آزمائش ہے۔ بتائے نا، قرآن نے کہیں کھول کھول کے نہیں بتایا یہ بات؟ بالکل سر، صحیح ہے۔ اب آئیے، یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے طبرانی کی، اور اس کو صحیح اسناد والی حدیث ہے، بہترین عورت وہ ہے جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کرے۔ کس کو؟ خامند کی بات ہو رہی ہے۔ جب تو اسے حکم دے تو تیری اطاعت کرے، اور جب تو اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ یار معیار ہے اللہ رب العالمین کا، اور اس پہ جو عورت پوری اترتی ہے اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یاد رکھیے۔ اب چند احادیث ہیں، یہ ضرور جو خامد ہیں وہ ان کو پڑھیں اور سمجھیں، اور بیویاں اپنے خامدوں کو یہ احادیث بڑے خوش اسلوبی سے پیش کریں۔ اب ذرا دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان پر صبر کیا تو بیٹیاں اس باپ کے لیے آگ سے رکاوٹ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ آج جہالت کی انتہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بیٹیاں 2-3 ہو جاتی ہیں تو لوگ اللہ پر گلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں، آپ صحابہ کو بتا رہے تھے کہ دیکھو بھائی، اگر کسی نے 3 بیٹیاں جو ہیں وہ پال پوس کے، ان کی تربیت کر کے اور ان کی شادیاں کرا دیں تو وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، صحابی آپ کو پتہ ہے بڑے اس معاملے میں، تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کی بھی یہی حکم ہے، ان کو بھی اگر پال پوس کے تربیت کر کے اس نے ان کی شادیاں کر دیں تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی سوال کرتا ہے نا کہ ایک اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے حضور یہی فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بھائی جس چیزوں میں اللہ نے اتنا
آپ کو اج دیا ہے کہ ان بیٹیوں کو پال پوس کر تربیت کر کے یہ نیکی اور صالح عورتیں بنے، آپ یہ کام کریں تو یہ آپ کو انعام ملے گا، تو آپ کو تو اس کو چوز کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، جو شخص ان بیٹیوں کے ذرا بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو اس کے لیے یہی بیٹیاں دوزخ کی آگ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ بیٹیوں کے ذریعے آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ان کو پالنا پوسنا، ان کی شادیوں کا بندوبست کرنا، ان کو دین سکھانا، یہ ساری جو آزمائشیں ہیں جو اس کو جنت کا ذریعہ بنیں گی۔ خود اس کی بیٹیاں جب اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں گی تو وہ ایک بڑی صالح عورتیں بنیں گی۔ کتنا بڑا اللہ نے انسینٹیو دیا ہے کہ اگر تمہاری لڑکیاں ہیں تو یہ تمہارے لیے کتنا فائدے کا سودا ہے اگر یہ شرائط پوری کرو تو۔ جی سبحان اللہ سر، یہاں یہ بھی ہے کہ جو بیٹی واپس آ جاتی ہے کسی صورت سے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور دنیا تانے دے دے کے مار دیتی ہے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بیٹی اللہ کے حکم پر چلے، اور اس کو چاہے وہ شادی کے دوران یا طلاق ہونے کے بعد اس کا رویہ بالکل دین کے مطابق تھا۔ یہ وہ شرط ہے جو ضروری ہے۔ اور مسلم کی حدیث سنیں، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کیا بات ہے، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے اور یقین ہے کہ اللہ بھی ہے، اس نے حساب لینا ہے اور اس کا دن آخرت کا مقرر ہے۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہے تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ ذرا غور فرمائیں، زبان کو بھی استعمال کرنا ہے تو بھلائی کے لیے، یا کم از کم خاموش رہے۔ لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ آگے جو بات بتائیے وہ بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں جوامع الکلام ہوں، کہ میری بات میں الفاظ کم اور ان کے معنی ڈھیر سارے ہوتے ہیں۔ تو سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے، یعنی جتنے اونچے خاندان کی عورت ہوگی اتنی زیادہ ٹیڑھی ہوگی۔ وجہ کہ ظاہر ہے بھائی، اگر وہ ناز و نام میں پلی ہے وغیرہ وغیرہ، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے، اور ویسے ہی چھوڑ دیا اور ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، لہذا اس کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ تو ہر قسم کے حالات سے ڈیل کرنے کے لیے، ہر قسم کے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا واضح لاہ عمل دے دیا ہے۔ شرط بس کیا ہے کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ جی کوئی سوال، کوئی کمنٹ؟ اس کے بعد دیکھیں حدیث ہے مسلم کی صحیح، کس قدر انسینٹیو ہے شوہر کے لیے، ذرا غور کیجیے۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے۔ 1 دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ یقیناً یہ دینار اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ ایک وہ دینار وہ ہے جسے تم غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے ہاں بڑی اس کی عزت ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے غلام کو آزاد کرنا۔ 1 دینار وہ ہے جسے تم مسکین پہ خرچ کرتے ہو، یہ بھی تیسری شکل بھی خرچ کرنے کی بڑی پسندیدہ ہے۔ اور آخری سنیں، 1 وہ دینار ہے جسے تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ ان سب میں اجر کے لحاظ سے وہ دینار زیادہ عظمت والا ہے جسے تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ تو مرد کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ سب سے اعلیٰ دینار، سب سے اعلیٰ روپیہ وہ ہے جو آپ اہل خانہ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے،
اڑانے کے لیے نہیں. تبذیر یاد رکھیے، ایک ہے اسراف اور دوسرا ہے تبذیر. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. میرے بچے کا 10 روپے کے کھلونے سے کام چل سکتا ہے، میں اس کو 100 کا لے کے دیتا ہوں. یہ عظمت والا کام نہیں ہے. یاد رکھیں، آپ 10 کا اس کو لے کے دیں اور 90 اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور یہ ہے اسراف کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں. گھر والی کو زہد سکھائیے. زہد کیا ہے؟ کہ اپنی ضروریات سے کم خرچ کرو اور اللہ کے راستے میں بھی کرو، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرو. بچوں کو بھی یہی سکھاؤ. اس کے بعد اگر ضرورت سے زیادہ خرچ، مجھے 3 جوڑے چاہیے سیزن کے، میں نے 8 بنوا کے اپنے الماری میں بھرے ہوئے ہیں، یہ اسراف ہے. اور تبذیر کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں خرچ کر رہے ہیں. آپ بتائیں مجھے، اسلام میں منگنی پر یہ جو فنکشن ہم کرتے ہیں، کہیں مجھے بتائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منگنی پر ایسا کوئی فنکشن ہوا؟ ہمارا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا خرچ جو ضرورت ہی نہیں ہے اور اس کو خرچ کریں، یہ ہے تبذیر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو ضرورت نہ ہو بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے شیطان کتنا بڑا اپنے رب کا ناشکرہ، ملزم، دھتکارا ہوا اور لعین ہے. اس لیے مال کماؤ بھی حلال اور خرچ بھی حلال طریقے سے کرو. اور سب سے اعلیٰ خرچ وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے خرچ کرتا ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کئی لوگ نا وہ مسجد میں نکاح پڑھا لیتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اچھی بھلی برات لے جا کے میرج ہال میں وہ سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر ولیمہ کرتے ہیں. تو مسجد سے بھی بیٹی گھر جائی جا سکتی؟ دیکھیے، یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. ولیمہ سنت ہے، لیکن اس میں نہ اسراف ہوگا، نہ تبذیر ہوگی، نہ بے حیائی ہوگی. جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ان بڑے بڑے میرج ہالوں میں اور اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. ہاں، اگر آپ کا ایوریج میرج ہال ہے، پردے کا پورا بندوبست ہے، میوزک وہاں نہیں ہے، تو پھر الاؤڈ ہے. کیوں کہ وہاں کوئی خلاف دین چیز نہیں ہو رہی. اور آپ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ کے مہمان زیادہ ہیں تو آپ اس کا بندوبست گھر میں کرتے تو یہ بڑا مشکل ہوتا. ویسے سب سے پسندیدہ یہ ہے کہ ٹینٹ لگا کے گھر میں کھانا تیار کرا کے اس ٹینٹ کے اندر لوگوں کو بٹھائیں اور ان کو کھانا کھلائیں. یہ سب سے پسندیدہ کام ہے. سر یہ جو آپ نے حدیث ابھی بتائی ہے نا جی اجر والی اپنے اہل خانہ پہ، تو اس میں سر نیت کو خالص کرنے کی بہت ضرورت ہے، تاکہ انسان بار بار اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیتا رہے مرد کہ یہ میں اجر کے لیے بھی کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ، جب تک یہ نیت نہیں ہوگی نا، دل کا پکا ارادہ نہیں ہوگا، تو یہ کام نہیں ہو سکتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. انسان اگر دل میں یہ ٹھان لے نا، پکا فیصلہ کر لے، پکی نیت کر لے، میں نے کام وہ کرنا ہے جو اللہ جس پر راضی ہے اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم بڑے نیک لوگوں سے کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے تمہاری شادی پر؟ وہ کیا کریں جی، وہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے خاندان والے نہیں مانتے تھے. اب یہاں اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی بات کو پیچھے کر کے خاندان اور بچوں کی بات کو آگے کر رہے ہیں. وہاں نیت کا فطور ہے، وہاں نیت پکی پختہ نہیں ہے. مجھے بتائیں، اگر میں نیکی کرنے کا
اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتا ہوں، مجھے چلنا چاہیے، اور وہی میری ترجیح اول ہے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں 100% ٹھیک ہے کہ نیت، اور نیت بھی خالص نیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کی رضا مطلوب ہے، اسی کے حکم پر چلنا ہے، اور گھر والوں کو بتانا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ سر لیکن کوئی چلتا نہیں ہے نا ان باتوں پہ، کوئی کیا عمل نہیں بات کرتا کرتے ہے۔ ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ جو اللہ والے ہیں وہ گھر والوں کو بھی چلاتے ہیں اس پہ۔ چلتے ہیں سر، چلتے ہیں، میں نے خود اپنے گھر میں دیکھا ہے، میں باہر کا تو نہیں بتا سکتی۔ میرے اپنے میاں کو میرا رب بہت بڑی زندگی دے، میں جب وہ پہلی ہوتی ہے نا، وہ لاتے ہیں پیسے تو سب کے تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس تھوڑے سے پیسے رہ جاتے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کتنا اجر ہے ہمارے لیے، دن بے رات ایک شک، بے دن شک۔ کمائے اور ہم پہ خرچ کر دیا اور تھوڑے سے اپنی جیب میں رہ گئے، تو اس کے لیے کاش اجر کاش ہر آدمی ایسا ہو، پھر اللہ کی دیکھیں، آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ میاں کو اللہ نے کیا سکون، کیا تسکین، کیا اطمینان دیا ہے، کہ جو حلال کما کے اس کو حلال طریقے پہ خرچ کرنے کو یقینی بناتا ہے۔ بے شک، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ الحمدللہ۔ گھر بڑے خوش قسمت ہیں جہاں پہ اللہ کے احکامات کی ٹھیک اخلاص سے، صدق نیت سے عمل ہوتا ہے۔ وہ بچے جو اس سب کچھ کو دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو بہترین انسان بناتا ہے۔ بے شک سر، بچے بھی کرتے ہیں الحمدللہ، وہ بچے بھی بچیاں کرتے جو یہ دیکھتی ہیں، وہ جب دوسرے گھروں میں جاتی ہیں تو وہ اس کی اتنی عادی ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہاں بھی یہی کچھ ہو۔ ہیں، بالکل بالکل، سبحان اللہ، بالکل الحمدللہ۔ جو لوگ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہیں نا، اور اس کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات کو آسان بنا دیتے ہیں۔ میں آپ کو 2 آیتیں سناتا ہوں، ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں نہ پڑھتے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر کر صحیح کام کرے، سیدھے راستے پہ چلے، برائی کو چھوڑ دے، وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ضرور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، پکا وعدہ ہے۔ اور آپ زندگی میں اگر اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ پھر سورۃ طلاق ہی میں دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یتق اللہ، شرط کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، پورا تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حکم پہ چلنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا۔ اگر یہ جو کرے گا، یرزقہ حیث من لا یحتسب، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے۔ رزق کا مطلب پیسہ نہیں، صرف پیسہ ہی نہیں، بلکہ مال، اسباب، مال، جو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ جو امریکہ کو شکست ہوئی ہے افغانستان میں، یہ بندہ کے سمجھ میں تو نہیں آتی بات، لیکن اللہ نے ان کے لیے کیسے راستے کھولے کہ اتنا بڑا ہاتھی جو ان پر گر جاتا تو بھی وہ بیچارے، تو اس کو کس طرح اللہ نے وہاں سے دفع فرمایا۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی حکومت تقوی کی روش اختیار کر کے تو دیکھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، یہ تو 2 آیتیں ہم نے بتائی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی کسوٹی عطا کر دوں گا کہ تم ہر کام میں برائی اور بھلائی کو پہچان کر بھلائی اختیار کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان حقوق کو کما حقہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کی پابندی کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ آمین اللہ آمین تعالیٰ آمین ثم ہمیں آمین۔ ہماری قوم کو، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کی طرف ہم پیش قدمی کریں، اس سے دور نہ ہو، کیونکہ آلریڈی دور ہونے کی وجہ سے مصیبتیں، اذیتیں اور عذاب اور لعنتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انشاءاللہ کل ہم سورہ اعراف شروع کر دیں گے۔